علی بھائی اگلا سوال ہے، چند ہفتے پہلے علی بھائی نے ایک مجلس میں ضمناً اس بات کا ذکر کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے والے تھے کہ انہوں نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مار کر ان کی آنکھ نکال دی۔ ہم نے قرآن حکیم میں تو یہ پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کر ایک فرعونی کو مار ڈالا تھا۔ یہ اسرائیل علیہ السلام والا واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پلیز اس کا حوالہ اور ڈیٹیلز بھی بتا دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں جی، اللہ کا شکر ہے کہ مکے والا واقعہ موجود ہے قرآن کے اندر، ادروائز ان حدیثوں کو منکرین حدیث کے شر سے بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پیغمبر کا کریکٹر ہے کہ وہ تھپڑ مار کے آنکھ نکال رہا ہے، تو پھر ہم ان کو الزامی جواب کے طور پہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان سے ایک قبطی مارا گیا تھا۔ وہ آپ نے انٹینشنلی بندہ نہیں مارا تھا، جو قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ قصص میں، باقی جگہوں پہ ڈیٹیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو سب سے زیادہ ذکر ہے، 125 دفعہ تو نام آیا ہے قرآن میں۔ کسی پیغمبر کا اتنی دفعہ نام نہیں آیا بائی نیم۔ ویسے سب سے زیادہ ذکر ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے، چونکہ آپ تو سامنے موجود تھے تو ایز اے تھرڈ پرسن نہیں، سیکنڈ پرسن، صرف قل ہی 330 دفعہ آیا ہے نبی تم فرما دو، لیکن نام جو ہے وہ صرف 5 دفعہ آیا ہے، 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد، اس پہ میرا کلپ ریکارڈڈ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک بندے لڑ رہے تھے، تو وہ چھڑاتے چھڑاتے گھوسا مارا، جیسے چھڑانے کے لیے وہ کہتا، پھر موسیٰ علیہ السلام تو پتہ ہے جلالی سن، وہ بندہ ہی مار گیا۔ پھر وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، کہا شیطان نے مجھ سے کام کرایا، میری نیت نہیں تھی۔ یہاں پہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ملک الموت، جن کو ہم اسرائیل بھی کہتے ہیں، اسرائیل نام کسی حدیث میں موجود نہیں، البتہ ہمارے سلف نے اس کو استعمال کیا ہے۔ ابن جریر طبری جو اہل سنت کے بڑے مفسر ہیں، شروع کی تفسیر ابن جریر انہوں نے لکھی المتوفیٰ 310 ہجری، انہوں نے اسرائیل نام کو یوز کیا ہے۔ باقی تو نام ہم استعمال کرتے ہیں نا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ تو نام وہ ہیں جو قرآن اور احادیث کے اندر آئے ہیں۔ اسرائیل نام نہیں آیا، اسرائیل کے لیے ملک الموت کا لفظ آیا ہے قرآن میں۔ ایک اور نام بھی ہے عزازیل، وہ پتہ کتنا ہے تواڈے بیلی دا شیطان، عزازیل عزت والا۔ تو یہ جو ایل ہے نا، یہ لفظ اسرائیل بھی آپ نے لفظ سنا نا قرآن میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل ایک سٹیٹ بھی ہے نا، اس کے نام سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے کرتوتوں سے ہے۔ تو یہ ان ساروں کے معنی یہ اللہ ہی کی طرف منسوب ہیں، جبرائیل، عزازیل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، اسرائیل، ہیبرو لینگویج میں، عبرانی زبان کے اندر۔ تو یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ انسانی شکل میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب کے حکم کو اوبے کیجئے، یعنی اپنی جان میرے والے کرو۔ ان چلتا پھرتا بندہ ہوئے، انہوں نے کہا ہاں جی سر چلو تیاری جے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا اس کو، اس کے سے اس کی آنکھ نکل گئی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تو مس بیہیو نہیں کر سکتا تھا نا، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا وہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ چاروں فرشتوں کے پیغمبر ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل یعنی ملک الموت علیہم السلام اجمعین۔ یہ انبیاء کے یعنی فرشتوں کے انبیاء ہیں، اسی وجہ سے یہ انسانوں کے انبیاء کے استاد بھی ہیں، ورنہ نبی کا استاد غیر نبی نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو لاجیکلی بتا رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء میں سے ہیں، فرشتوں کے انبیاء میں سے۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے، حضرت ملک الموت، کہا کہ یا اللہ مجھے اس بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنے کو پسند نہیں کرتا، مرنے کو تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ریکویسٹ کی تو اللہ نے ان کی آنکھ ان کو واپس کر دی۔ یار حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل جائے تو وہ کس سے ملتی ہے؟ اللہ سے۔ تو آپ کا تو فرید الدین گنج شکر کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہ آن دے آنکھ آندی ہے تے آن دے، سر کوئی نہیں آنکھ دے سکتا۔ ہاں اللہ اگر کسی نبی کو معجزہ دے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے وہ تو ثابت ہے، ورنہ اگر وہ کہتا ہے کوئی بزرگ بھی دے سکتا ہے
تو اس بزرگ کے ماننے والوں کی آنکھ نکلوا دیتے ہیں، جا کے بزرگ سے لے کے بتائیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اسرائیل بھی نہیں کر سکتا. اچھا ایک کہتے ہیں اسرائیل کو روح کھو لی، گیچی مروڑ دے 2 منٹ تہاڈی روح کھونے والے ہو. تو وہ تو پیغمبر تھا نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کے سامنے یہ آپشن نہ رکھ دے کہ وہ چاہے تو اپنی امت کے پورے ٹینیور تک زندہ رہے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی یہ آفر آئی تھی، لیکن آپ نے اللہ کو اللہم رفیق الاعلیٰ کہہ دیا تھا، ورنہ آپ قیامت تک زندہ رہتے. اپنے امت، آپ کی تو امت کا ٹینیور بھی لمبا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تھپڑ مارا، وہ اللہ کے پاس گئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ نے آنکھ واپس کی، واپس ہے اور کہا اچھا اس طرح کرو. اللہ کو تو پتہ تھا نا بندہ ذرا جذباتی، میرا ہی بندہ ہے، تو لہٰذا میرے بھی غصے کا برا نہ مانا کرے. منو ہی اللہ نے بنایا ہے، ہر بندے کی نیچر اپنی ہے. ابو بکر عمر نہیں بن سکتے، عمر ابو بکر نہیں بن سکتے، دونوں کی اپنی نیچرز ہیں. A man can never grow out of his skin. انسان جتنا بھی موٹا ہو جائے اپنی سکن سے باہر نہیں نکل سکتا. جو شاکلہ اللہ نے دیا ہے اس کے اندر ہی اس کی وہ ہوئی ہوتی ہے بلٹ اپ. بہرحال اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ سے کہو کہ کسی بیل کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے نا اتنے سال اور زندگی بڑھ گئی. سر وہ تو سینکڑوں بال بنتے ہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ جب پیکج لے کے آئے نیا کہ حضرت پہلی تے معذرت ہوں اے پیکج ہے تہاڈی مرضی ہے. دیکھو منی پھر موسیٰ دی گئی ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ جس نے مارا ہے اسے بدلہ لیا جاتا، لیکن لاڈلا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اتنے سال میں زندہ رہوں پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر موت. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ تو چکھنا ہے. تو پھر انہوں نے کہا جب اتنے سال بعد مرنا ہی ہے تو اب کیوں نہیں، جب یہ میں نے جام پینا ہی ہے موت کا. تو پھر انہوں نے کہا اے اللہ بس میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے ارض مقدس یروشلم کے قریب کر دے، میں اتنا قریب ہو جاؤں کہ وہاں سے اگر کوئی پتھر بھی پھینکے نا تو میری قبر تک پہنچ جائے، وہ مقدس زمین کے. جیسے ہماری بھی خواہش ہوتی ہے بقیع غرقد میں دفن ہو. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس نے مدینے کے مصائب پہ صبر کیا تو میں اس کا شفیع بنوں گا. ترمذی میں الفاظ ہیں کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اور بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اپنے رسول کے شہر مدینہ میں موت دینا. اللہ نے دونوں ان کی دعائیں قبول کر لیں، کیونکہ سب سے پہلے شفاعت اہل مدینہ کی ہونی ہے، بشرطے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہو. ہاں سر فضائل اعمال والے شیخ زکریا صاحب بھی مدینہ شریف بقیع غرقد میں دفن ہے، اور فضان سنت والے الیاس قادری صاحب کے پیر صاحب ضیاء الدین مدنی بھی وہاں پہ دفن ہے، اور ہماری ماں سیدہ عائشہ بھی وہاں دفن ہے، امام حسن علیہ السلام بھی وہاں پہ دفن ہے، امام باقر بھی وہاں پہ دفن ہے، امام مالک بھی وہاں پہ دفن ہے، حضرت عثمان غنی بھی وہاں پہ دفن ہے، اور عبداللہ ابن ابی بھی وہاں پہ دفن ہے. قبروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنے نئے لوگوں کے ساتھ اس منافق کی قبر بھی ہے. پہلے تو سانجے قبرستان ہوندے سن نا. تو اچھا انہوں نے دیکھ لیں اس سے اسرائیل سے نہیں کہا کہ منو جا لین دے، اللہ سے ہی مانگا ہے. تو اللہ نے ان کو قریب کر دیا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ قریب ہوئے تو وہاں پہ ان کو موت دے دی. اور اگر میں چاہوں تو تمہیں سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھا سکتا ہوں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام گمنامی میں ایک قبر میں دفن ہے، کوئی مزار نہیں ہے. سر مزار یا لوگوں کا آنا اگر بزرگی کی دلیل ہو تو وہ بزرگ جس کا نام قرآن میں 125 دفعہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اس کی قبر بھی ان نون ہے. ظاہر ہے جب وہ اکیلے وہاں پہ، بخاری مسلم میں صحیح مسلم میں 2 حدیثیں ہیں، آپ علیہ السلام فرمایا میں نے شب معراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میں وہاں سے گزروں تو میں قبر بھی دکھا سکتا ہوں. اور اللہ کر رہے ہیں آخرت کی زندگی میں، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ واقعہ بالکل درست ہے. اس پہ منکرین حدیث کا یہ والا اعتراض جو تھا وہ غلط ہے کہ وہ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک طبیعت تھی، وہ کہتے ہیں نہیں وہ نافرمانی کی ہے، اللہ کے حکم کے لیے آئے تھے. اب پتہ نہیں اس وقت کیا گیون سرکمسٹانسز تھے، ہو سکتا ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ اس نے مجھے آگے آفر کیوں نہیں دی ہے. جیسے نبی علیہ السلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی نبی بھی آفر کے بغیر نہیں مرتا،
تو دیکھو نا بھائی پھر پیکج لے کے آیا ہے نا, وہ پہلے لے کے آتا نا, ٹھیک ہے. باقی ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہی ہوتی ہے. ایک واقعہ بننا تھا, بن گیا. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا فرشتوں کو بھی جلال دکھا دیا موسیٰ علیہ السلام کا. تو باقی وہ جب پیکج لے کے آیا تو پھر دیکھیں انہوں نے اس کے ڈیل صحیح طریقے سے کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بندے ہیں, پیغمبر ہیں, اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. باقی جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واقعات ہیں نا, جو مثنوی مولانا روم میں لکھے ہوئے ہیں, وہ تو انتہائی گستاخانہ اور جھوٹے واقعات ہیں. کہ جی ایک بندے کو دیکھا, وہ جناب وہ اکیلا بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ میرا رب آئے, میں اس کو کنگھی کروں, یہ کروں, وہ کروں. تو حضرت موسیٰ نے اس کو سمجھایا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ناراض ہو گیا. دیکھو بھائی موسیٰ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بتائے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں. موسیٰ سے ناراض ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جس کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا, اس کو خود ہی نہیں کلیئر کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو. تو یہ نالائکی موسیٰ کی ہے یا اس کے ٹیچر کی ہے؟ یہ تو اللہ کے اوپر چلی جائے گی بات, جھوٹ ہے. پھر ایک اور مثنوی مولانا روم میں واقعہ لکھا ہے کہ وہ اللہ نے کہا مجھے انسانی گوشت چاہیے. بھئی اللہ کو جب انسانی گوشت چاہیے تھا نا, تو وہ یہ طریقہ نہیں تھا. وہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا اپنے بیٹے کو قربان کر, وہاں پہ بھی مینڈا آ گیا تھا. وہ کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جگہ جگہ پھرے, کوئی گوشت نہیں دے رہا. ایک بندے نے کہا جی جناب دسو ایتھو وڈاں ہر جگہ دی. انہیں کہا جی ایک بوٹی لے جاؤ, میرے رب نو کیڑی پسند آتی. لوگ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نانگے پیر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا کپڑے اتار کے, ان کا مرتبہ نبیوں سے زیادہ ہے. لیکن یہ ڈائریکٹ کہیں گے تو آپ 295C ان پہ لگائیں گے, تو وہ انڈائریکٹلی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. دیکھو کیڈے شعار نے تواڈے کولوں کفری گل تے سبحان اللہ کھوا لیندے نے, اور دوست دیتے ہیں مثنوی مولانا روم شریف, جس طرح کو بخاری شریف یا مسلم شریف ہے. یہ مولانا شریف ہی ہے, بخاری مسلم تو نہیں ہے, قرآن تو نہیں ہے. اور پھر اللہ نے ڈانٹا کہ موسیٰ تو بھی تو انسان تھا, تو نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا. دیکھو اور یار جب اللہ نے ابراہیم کو کہا, ابراہیم کے بچے نے بھی دوسری بات نہیں کی ہے, تو موسیٰ بھی پیغمبر تھے, انہوں نے بھی دوسری بات نہیں کرنی تھی. اگر اللہ کے اس حکم کے تحت وہ سارے معاملات چل رہے ہوتے. بالکل جھوٹ ہے. تو اس طرح کی کئی ایک باتیں مشہور کی ہوئی ہیں دین کے نام کے اوپر, سب کے سب فراڈ ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو مرنے سے پہلے پتہ چل جائے. وہ ایک پیر صاحب تھے نا, وہ فوت ہو چکے ہیں. تو وہ بڑا ٹی وی پہ ان کا وہ ایک ٹی وی چینل بھی انگلینڈ سے چلتا تھا. وہ کہتے تھے جی میں بڑا پریشان تھا کہ میں درس و تدریس کا سلسلہ کیسے شروع کروں. میں بڑا پریشان تھا کہ روزانہ درس دینا پڑے گا, کون سی کتاب سے دوں. تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا مثنوی مولانا روم دا درس دے. تو اے اللہ نے ایڈی کتاب اپنے نبی کے ذریعے بھیجی ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ, سورہ الانعام آیت نمبر 19. اے نبی فرماؤ یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ بات پہنچ جائے. یہ تو بھول گیا, تو اس لیے بھول گیا کہ یہ وہی پیر صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک بندے نے طواف کعبہ کے دوران پوچھا کہ مجھے طواف کعبہ کی دعائیں نہیں آتی ہیں تو میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا, میں انہوں نے کہا کہ تو بھابیوں کو گالاں کڈیا کر ہر طواف تے تمہیں ثواب ہوئے گا. یہ ویڈیو ریکارڈڈ آپ دیکھ لیں, یوٹیوب کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں. تو یہ گالیاں نکالنے کے اوپر ثواب کی بشارت. اور طواف کی تو دعائیں ہوتی نہیں, تو مولویوں نے لکھی ہیں طواف کی ایک ہی دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ بھی رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ہے سنن نبی داؤد میں. اور کوئی دعا نہیں ہے, جو مرضی آپ طواف میں پڑھیں, جو مرضی. مراد یہ گالیاں یہ نہیں کیونکہ کتابوں سے بھابی سنیاں نو گالاں کڈ رہے ہو, سنی بھابیاں نو, شیعہ سنی نو, سنی شیعہ نو, ٹھیک ہے. تو اے نہیں سر, میں نے طواف کعبہ میں ایک انڈین جوڑا دیکھا, بابی اور بابا, انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور وہ طواف کعبہ میں پڑھ رہے تھے یا معین الحق, یا معین الدین چشتی پال لگا دے کشتی, یا معین الدین چشتی پال لگا دے کشتی. یہ طواف کعبہ میں پڑھ رہے تھے. سر جب مولویوں نے آپ کے ساتھ یعنی صدیوں میں یہ کھلواڑ کیا ہے دین کے نام کے اوپر, تو پھر آپ بھگتیں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہر عروج کو زوال ہے. ان کا زوال اب آپ کے سامنے ہے کہ باپ دادا گمراہی کے پیشوا تھے, آج اولادیں جو ہیں وہ 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو دفنا کے جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کیا کہ نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا.